پوری رات انمول نے صوفے پہ سر رکھے روتے روتے گزاری۔ رات روتے وہ وہیں سو گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ باری ہوتے سر کو تھامتی وہ کھڑی ہوئی۔ اشتر کا خیال آتے ہی تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی کہ پاؤں کے نیچے اسٹک آ گئی۔ اس نے جھک کر اشتر کی اسٹک اٹھائی اور کمرے میں آئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے وارڈ روب کی طرف دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے نظریں ٹیبل پر دوڑائیں۔ اس کا لیپ ٹاپ، بیگ، گاڑی کی چابی، موبائل سب غائب تھا، یعنی وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ انمول نے گہری سانس لے کر دھڑکتے دل کو قابو کیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ کچھ سکون ملا۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا۔ کچھ وقت اور گزارنے کے بعد وہ کھانا بنانے کچن میں گھس گئی۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے تھوڑی دیر بعد نوری نے بتایا کہ اشتر آ گیا ہے۔ وہ ہاتھ دھو کے دوپٹے سے صاف کرتی اوپر دوڑی۔ کمرے میں آئی تو اشتر سوٹ کیس کھولے اس میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ اشتر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انمول حیران پریشان سی پوچھنے لگی۔ دکھ نہیں رہا سامان پیک کر رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں بولتا وہ اب کچھ فائلز کو ترتیب دے رہا تھا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ انمول بولتی اس کے نزدیک آئی اور حیران نظروں سے بیگ میں رکھے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، آفس کے کام کے سلسلے میں۔ اسی بیگ میں اپنا لیپ ٹاپ رکھے وہ بولا۔ چہرے پر نہ سختی تھی نہ نرمی تھی۔ کیا؟ کچھ دنوں کے لیے؟ انمول کی تو جان ہی نکل گئی سن کر۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی مختصر سی پیکنگ کو اچھی طرح دیکھ کے اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ اشتر، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ بے قراری سے کہتے ہوئے اس نے اشتر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی بات پر اشتر کے سینے میں موجود دل بڑی زور سے دھڑکا۔ اس نے بڑی غور سے انمول کا چہرہ دیکھا، جہاں بے قراری، پریشانی نمایاں تھی اور حسین آنکھوں میں سرخی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ بیزاری سے بولا تھا۔ اشتر، سچ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ پلیز نہیں جائیں، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دینا۔ اشتر کے جانے کا سوچتے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کسی اور کو بیچنا ہوتا تو بیچ چکا تھا۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں۔ ہٹو سامنے سے، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بیگ کا سٹینڈ نکال کر اسے کھڑا کیا۔ اشتر، نہیں نا، آپ آفس جاتے ہیں تو میرا وقت اتنی مشکل سے گزرتا ہے، میں اتنے دن کیسے رہوں گی اکیلی؟ وہ بے قراری میں اپنے دل کا حال بیان کر گئی تھی۔ اشتر کو یہ اعتراف خوشگوار کر گیا۔ میرا جانا ضروری ہے، اب کہ وہ قدرے نرمی سے بولا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی۔ وہ بیگ چلاتا دروازے تک بڑھا۔ اشتر، نہیں پلیز، میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے، آپ سے رابطہ کیسے کروں گی؟ آپ کی خیریت کیسے معلوم کروں گی؟ میں بہت پریشان رہوں گی اشتر۔ اس کا معصوم سا دل لرزش کا شکار ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میرا مسئلہ نہیں ہے، اور میری پیٹھ پیچھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی کزن کی شادی میں جانا ہو تو رحمت کاکا سے کہہ دینا۔ اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اشتر، پلیز مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں۔ اشتر، میں نہیں رہ سکوں گی، سیریسلی۔ وہ کمرے سے نکل کر چیخی۔ اس کی دہائی سن کر آخری سیڑھی پر اشتر نے سنی۔ دل کو کچھ ہوا، لیکن سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اشتر، انمول شکست خوردہ سے وہیں بیٹھی سیڑھی پر رہ گئی اور سر سیڑھی کی ریلنگ سے ٹکا دیا۔ وہ دلہن بنی یاور کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خوب دھوم دھام سے رخصت ہو کر وہ ان کے گھر آئی تھی۔ ساری رسموں کی ادائیگی کے بعد وہ یاور کے سجے سنورے کمرے میں شو پیس کی طرح سجا دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یاور کمرے میں داخل ہوا تو ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے، ہم تو مر گئے۔ سینے پر ہاتھ رکھتا وہ بیڈ پر گرا۔ اس کی سامنی رنگت
اور دلکش نینکش دلہن کے روپ میں کھل اٹھے تھے۔ وہ دلہن بن کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اتنا حسن ٹوٹا ہے تم پر دلہن بن کے کہ کیا بتاؤں۔ کوہنی سر کے نیچے رکھ کے وہ دلچسپ نظروں سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ جانتی ہوں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ اپنی چوڑیوں کو ہلاتی وہ اترائی۔ تو بس اپنے اس حسن کا جلوہ دکھا دو۔ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا اور ماریا کی کلائی پکڑ کر کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے وہ شرمائی۔ یہی تو وقت ہے جانے جانا، اور آج کی رات کی تو بات ہی الگ ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر سے ہٹا کے وہ کھڑا ہوا۔ ان سب کو چھوڑیں آپ اور مجھے میری منہ دکھائی دیں۔ ماریا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ دے رہا ہوں پیاری منہ دکھائی، جذب کے عالم میں بولتا وہ ماریا کے پاس آیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ یاور، میں اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یاور کے ارادے بام کے ماریا اس کے ہاتھ پکڑ کے لجاجت سے بولی، اور میں یہ سب ابھی چاہتا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ وہ کھڑے کھڑے ماریا کے چہروں کو ہاتھوں میں لے لیتا اس پر جھک گیا۔ یاور، اب میں آپ ہی کی ہوں، ساری زندگی پڑی ہے ان سب کے لیے، اور میں ابھی آپ کو اس سب کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نہیں چاہتی ایسا کچھ بھی۔ ماریا نے اس پر روب جھاڑنا چاہا۔ بڑے مان سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی حرکت پہ یاور کو آگ لگ گئی۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ ماریا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شادی کا مطلب سمجھتی ہو نا، ننھی کاکی تو نہیں ہو؟ یاور نے انتہائی غصے میں اس کا منہ مٹھی میں دبوچا۔ بالکل سمجھتی ہوں، لیکن ابھی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں چاہتی۔ وہ اس کی گرفت میں بمشکل بول پائی تھی۔ ماریا ششدر سے یاور کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی جلدی بدل جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس پر چلا کے یاور نے ماریا کو دھکا دیا۔ یاور نہیں، ماریا نے روکنا چاہا، لیکن اس کی مضبوطی کے آگے ماریا بے بس تھی۔ وہ اس وقت ماریا کو وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ یاور پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، ماریا روحانسی گھبرائی گھبرائی سی بولی۔ چپ کر جاؤ۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے احتجاج کیا جو کسی کام کا نہیں تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یاور کسی پیاسے بھیڑیے کی طرح اسے زخمی کر رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کا مان، بھروسہ، خواب، ارمان سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ یاور کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائی تھی اور کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کتنے ہی پہر گزر گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یاور نے وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ماریا کے اوپر چادر ڈالی اور دروازہ کھولا۔ یاور اتنی دیر کر دی دروازہ کھولنے میں؟ ثانیہ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوئیں۔ کمرے کی حالت دیکھتے ہی وہ دیری کیے بنا سمجھ گئیں۔ یاور کو گور کے دیکھا۔ وہ ماریا کے پاس آئی جو بے ہوش تھی۔ یاور، کیا کیا ہے تم نے؟ ثانیہ اس کا حال دیکھ کے یاور سے مخاطب ہوئی۔ سوری مام، صبر نہیں ہوا۔ پیشانی مسل کے وہ بولا۔ اف، حد کرتے ہو تم بھی، تمہیں بتایا تھا کہ یہ تمہارے استعمال کے لیے نہیں ہے۔ ثانیہ نے سر پیٹا۔ میری بیوی ہے، پہلا حق تو میں ہی رکھتا ہوں نا، وہ چیخا۔ اچھا اچھا، اب بحث نہیں کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ تھوڑی دیر میں صبح کا اجالا پھیل جائے گا، ہمیں فوراً نکلنا ہے، اور اسے بھی اٹھاؤ، ثانیہ اجرت میں بولی۔ اٹھنا تو دور کی بات ہے، یہ ہل بھی نہیں سکتی۔ یاور استزائی ہنسا۔ اسی لیے منع کیا تھا تمہیں، اب جلدی کرو اور اسے بھی چادر میں لپیٹ کے اٹھاؤ، وہ غصے سے کہتی چلی گئی۔ یاور جلدی جلدی نہا کے تیار ہوا۔ ماریا کی زمین پر بکھری چیزیں جلدی سے شاپر میں بھریں
اور اس کے بے حال اور زخموں سے چور وجود کو چادر میں سمیٹ کے اپنی باہوں میں بھرتا ثانیہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ بڑی اداسی سے انمول کی ایک رات اشتر کی جدائی میں گزری تھی۔ وہ پہلے ہی اشتر کی باتوں سے دکھی تھی۔ اشتر کی تکلیفوں کے احساس نے اسے تکلیف دی تھی اور سونے پہ سہاگا کہ یہ وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کل سے کھانے کے بمشکل 2-4 نوالے کھائے تھے۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر لیٹی اشتر کو ہی سوچ رہی تھی۔ اشتر، آئی مس یو۔ اس نے بیڈ کی دوسری جانب اشتر کی خالی جگہ کو اداسی سے دیکھا۔ میں سمجھ گئی ہوں اشتر، آپ کو بدلنے کے لیے پہل مجھے ہی کرنی پڑے گی اور میں یہ کروں گی۔ آپ کس اذیت سے دوچار ہیں یہ مجھے بخوبی سمجھ آ گئی ہے۔ میں اس اذیت سے آپ کو نکال دوں گی۔ آپ کی غسیلی آنکھیں، آپ کا سنجیدہ اور باروک چہرہ کل سے میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ عجیب حالت ہے دل کی، کیونکہ آپ جو نہیں ہیں اتنا تو طے ہے کہ انمول اب آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گئے ہیں آپ میرے لیے۔ اس کی جگہ کو اداسی سے دیکھتی وہ بولتی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اشتر سے ہوئی پرسوں رات والی بات پہ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ اب بھی اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ دھیان نہ جانے کہاں تھا۔ آخری سیڑھی اترتے ہوئے اچانک پیر میں کوئی نوکیلی چیز بڑی زور سے کوبی۔ آہ! اس کی دل خراش چیخ گھر میں گونجی۔ رحمت کاکا اور نوری سمیت دیگر ملازمین دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ہائے بھابی جی، دیکھ کے چلنا تھا۔ نوری سر پیٹتی سیڑھیوں کے پاس ٹوٹے گلاس سے بچ بچا کر انمول تک آئی، جس نے ریکنگ تھام کے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ لبوں کو آپس میں پیوست کیے وہ سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم سے گلاس ٹوٹا تھا تو صاف تو کر دیتی، رحمت کاکا نے نوری کو جھڑکا۔ کاکا، مجھے کیا پتا تھا کہ بھابی جی نیچے آ جائیں گی، وہ بھی ننگے پیر۔ نوری کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو چمکے۔ بٹیا، ہمت کر کے اٹھو، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، کانچ اندر ہی گھس گیا ہے، رحمت کاکا فکر مندی سے بولے۔ نہیں کاکا، میں ٹھیک ہوں۔ نوری، جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ بہادری کا شاندار مظاہرہ کرتی وہ نوری سے بولی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ انمول نے اپنا پاؤں سیدھا کیا جس میں کانچ کبا تھا، وہ دوسرے پاؤں پہ رکھا۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ انمول نے لب بیچتے ہوئے کانچ پاؤں سے نکالنا چاہا، لیکن وہ کافی اندر جا گھسا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر لب سختی سے بھینچے اور طاقت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کانچ ایک ہی جھٹکے میں پاؤں سے کھینچ نکالا اور ساتھ ہی لبوں سے سسکاری بلند ہوئی اور خون تیزی سے رسنے لگا۔ آدھی انگلی جتنا کانچ اس کے پاؤں میں پیوست ہوا تھا۔ چہرہ اذیت سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً روئی پہ پائیوڈین لگا کے زخم پر رکھا۔ پاؤں صاف کیا۔ خاصا گہرا زخم تھا اور وہ اسے معمولی سمجھ رہی تھی۔ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ڈھیر ساری روئی پاؤں پہ رکھ کے فٹافٹ پٹی چڑھا دی۔ بٹیا، میری مانو تو ڈاکٹر کے پاس چلی چلو، زخم گہرا لگ رہا ہے، رحمت کاکا پریشانی سے بولے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لاپرواہی برتی ہوئی وہ سنبھل کر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن اسے اپنی ذرا فکر نہیں تھی۔ یہ کانچ صاف کرو نوری، لیکن آرام سے کرنا۔ انمول ریکنگ تھامے سنبھل سنبھل کر اوپر جاتی بولی۔ جی بھابی، کرتی ہوں۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ نوری، تم بٹیا کو جوس وغیرہ دو، یہ میں صاف کرتا ہوں، رحمت کاکا نے نوری سے کہا۔ وہ سر ہلاتی کچن میں گھسی اور انمول کے لیے جوس گلاس میں لیے اوپر آئی۔ وہ بستر پہ دراز ہو چکی تھی۔ بھابی، تھوڑا جوس ہی پی لیں، نوری نے گلاس پکڑاتے کہا۔ ہاں، وہ سر ہلاتی جوس پینے لگی۔ نوری، تم دروازہ بند کر کے چلی جاؤ، میں سوؤں گی، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔
آدھا گلاس پی کے اس گلاس سائڈ پہ رکھ دیا۔ نوری سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی انمول ہمت کرتی اٹھی اور دروازہ لاک کر کے بستر پہ ڈے گئی۔ شدید تکلیف ہو رہی تھی پیر میں اور اس نے بس ہلکی سی پٹی کی تھی۔ اشٹر، پاؤں میں اچانک ٹیس اٹھی تو بے ساختہ اس نے اشٹر کو پکارا۔ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ انمول کی تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ وہ کل کی گزری شام کو اسلام آباد پہنچا تھا۔ وہ یہاں ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا جو 2 دن بعد ہونی تھی، لیکن کل سے اب تک اسے انمول کی یادوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس نے صبح ہی میٹنگ ارینج کروا لی۔ رات بھر انمول کے جملے اس کے کان میں گونجتے رہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ جملہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کا سبب بنا تھا جو اس نے بڑی اداسی سے کہا تھا۔ وہ بار بار اس کے خیالوں میں آ کے اسے ستا رہی تھی۔ کبھی اس کا مسکراتا چہرہ، اس کی بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھیں، کبھی گال پر موجود کالا تل، کبھی کھلتے لب اسے بے چین کر رہے تھے۔ نظریں اس کے خوبصورت چہرے کی متلاثی تھیں۔ دل بے قرار تھا۔ عادت ہو گئی تھی اسے روز دیکھنے کی، اس کی آواز سننے کی۔ اب خود کو کوس رہا تھا کہ اسے کم سے کم موبائل ہی دے دیتا۔ رات سے لے کر صبح تک کا وقت اشتر نے کیسے گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ میٹنگ کے دوران اس کا بے قرار دل انمول کے لیے بہت گھبرانے لگا۔ اس کا دھیان بھٹک کر انمول کی طرف جا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے میٹنگ جاری رکھی تھی۔ میٹنگ ختم کرتے ہی اس نے نوری کو کال کی، لیکن اس نے اٹھائی نہیں۔ سر جھٹک کے وہ اس آفس سے نکل گیا۔ اسے مال میں بھی ایک شخص سے ملاقات کرنی تھی۔ اس سے ملاقات کے بعد وہ مال سے نکل رہا تھا جب ایک شاخ کی ڈمی پر پرپل رنگ کی امبریلا فراک جس کے گھیر اور آستینوں پر سفید کڑھائی ہوئی تھی اس پر نگاہ ٹھہر گئی۔ تصور میں فوراً انمول آ گئی۔ سیاہ مونچھوں تلے دبے انائی لب خود بخود کھل اٹھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے انمول کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا تھا، نہ ہی اس نے کچھ مانگا تھا۔ جو کپڑے وہ پہنتی تھی وہ بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ یہ یاد آتے ہی اس نے وہ فراق انمول کے لیے پیک کروائی اور چلا گیا۔ اسے جو جو انمول کے لیے پسند آتا جا رہا تھا اسے پیک کرواتا جا رہا تھا۔ ڈھیروں چیزیں انمول کے لیے خرید کے وہ ہوٹل پہنچا جہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے واپسی کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ رات 2 بجے کی فلائٹ میں جگہ ملی۔ اس نے ساری چیزیں بیگ میں پیک کیں اور فریش ہونے جا گھسا۔ اسے روانگی کی تیاری جو کرنی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچا صبح کے 4 بج رہے تھے۔ گھر میں سناٹا اور اندھیرے کا راج تھا۔ وہ بہت خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ اندھیرا چار سو پھیلا تھا۔ وہ ٹھٹکا کیونکہ نائٹ بلب بھی بند تھا۔ وہ کمرے میں کبھی بھی گپ اندھیرا نہیں کرتا تھا۔ سٹک سائڈ پہ کرتے اس نے لائٹ آن کی تو اندھیرا پھیلا۔ نظریں جس کی متلاثی تھیں وہ دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اشتر کو تو ایسا ہی لگا۔ اس نے بیگ سائڈ پہ کیا، صوفے پہ بیٹھ کے شوز اتارے۔ نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ شوز اتارنے کے بعد اس نے ریچ واچ اتار کے رکھی اور چینج کیے بنا ہی زور سے بیڈ پر بیٹھا تاکہ انمول کو اس کی موجودگی کا احساس ہو، لیکن اس کے وجود میں ذرا سی جنبش نہیں تھی۔ اشتر کی پیشانی پر شکنیں پڑیں۔ وہ اتنی گہری نیند میں تو کبھی نہیں سوتی تھی۔ وہ جب اٹھتا بیٹھتا تھا یا کوئی کام کرتا تھا تو انمول فوراً آنکھیں کھول کے دیکھتی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس اسے ہوتا تھا۔ اشتر نے پیشانی پر بل لیے سائیڈ کا لیمپ آن کیا، لیکن وہ بے خبر سوتی رہی۔ اشتر نے غصے سے رخ پھیر کے دراز کھول لی اور سگریٹ نکال کر سلگائی۔ ویسے تو کہہ رہی تھی کہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، اور اب دیکھو کتنے مزے سے پری سو رہی ہے۔ باتیں کروا لو بس۔ اشتر نے سلگتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا اور سامنے دیوار کو دیکھتا رہا۔
تھوڑی ہی دیر میں سگریٹ کی اسمیل کمرے میں پھیل گئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا بنگ ونگ پی کے سوئی ہے یہ لڑکی؟ دیکھ ہی نہیں رہی پلٹ کے۔ اشتر جھنجھلا کے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتا کھڑا ہوا اور انمول کی طرف آیا۔ لیمپ آن کیا اس یقین سے کہ اب ہر حال میں اٹھ کر اسے دیکھے گی، لیکن یہ کیا؟ وہ اب بھی نہیں اٹھی۔ اس کا سفید نورانی چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، جسے دیکھ کے اشتر کی پیشانی پہ موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ انمول! اشتر نے اس کی طرف ذرا سا جھک کے پکارا۔ انمول اٹھو! اشتر نے پھر آواز دی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اشتر سیدھا ہوا اور دونوں ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ دوبارہ انمول کی طرف تھوڑا سا جھکا اور دو انگلیوں کی پوچھ سے انمول کی پیشانی چھوئی اور فوراً انگلیاں پیچھے کیں کہ ایسا لگا جیسے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اشتر نے گھبرا کے ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی اور پھر اسی کے ہاتھ سے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ تیز بخار میں نہ جانے کب سے جھلس رہی تھی۔ انمول! انمول اٹھو! اشتر نے مزید جھکتے ہوئے اس کا جلتا گال تھپ تھپایا، مگر وہ نڈال تھی۔ اف! اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ اشتر نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ انمول! اشتر نے پھر جھکتے ہوئے اس کے بال سہلائے، مگر اس میں جبنش نہیں ہوئی۔ کیا کروں، اس کی طبیعت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ پریشانی کے عالم میں اشتر نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اس کے ہٹتے ہی اشتر کی نگاہ انمول کے پیر پر پڑی۔ او مائی گاڈ! اشتر اس کے پیر کو دیکھتا آگے بڑھا اور نزدیکی سے دیکھا۔ نازک پاؤں پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو خون سے لال ہو رہی تھی اور پاؤں بے حد سوجا ہوا تھا۔ اشتر نے انمول کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور گاڑی کی چابی اٹھا کے انمول کے وجود کو اپنی باہوں میں بڑھ کے نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ ایک عورت چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے جن پر ہاتھ پھیرتی وہ روتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا اس کمرے تک آیا تو دل ایک بار پھر پچھتاوے سے بھر گیا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ بیوی کے شانے پہ رکھا۔ تم پھر یہاں آ گئی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ ہاں، یادیں بہت ستا رہی ہیں اس کی۔ وہ عورت بچے کے کپڑوں کو آنکھوں سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی نمی چمکنے لگی۔ صبر کرو شمی، وہ بڑی مشکلوں سے بولا تھا۔ 21 سالوں سے صبر ہی تو کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بچے کے کپڑوں کو چومنے لگی۔ بھولنے کی کوشش کرو شمی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ ہوگا بھی یا نہیں، وہ ہمیشہ سے اسے یہی جملہ کہتا تھا۔ بلا ہی تو نہیں سکی اسے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا دل کہتا ہے ایک دن مجھے ملے گا۔ وہ چلا کر اٹھی۔ میں نے تو غصے میں ڈانٹا تھا، مارا تھا، اور وہ ناراض ہو گیا مجھ سے۔ کہہ رہا تھا جا رہا ہوں، واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، مجھے آوازیں دیتی رہ جاؤ گی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں اسے آوازیں دیتے رہ گئی اور وہ نہیں آتا۔ ان ہاتھوں سے اسے پیٹا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی خود کو پیٹنے لگی۔ شمی! شمی! یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ مجھے موت کیوں نہیں آتی مجید؟ میں کیوں جی رہی ہوں؟ میرا بچہ، میرا نور نظر، میں نے اس کے بغیر 21 سال گزار دیے۔ اس کا باپ اس کا نہیں تھا، ماں بھی اس کی نہیں ہوئی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہاں گیا ہوگا؟ کس حال میں ہوگا؟ اتنی بڑی دنیا میں وہ کدھر ہوگا؟ وہ معذور تھا، اسے ہر قدم پر ضرورت تھی میری، اور میں نے کیا کیا؟ دور کر دیا اسے خود سے، اس بڑی دنیا میں اسے اکیلا کر دیا۔ وہ دارے مار کر رونے لگی۔ مجید نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ آنسو ٹوٹ کے آنکھ سے گرے اور شمیم کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ تم اکیلی قصوروار نہیں ہو شمیم، میں بھی برابر کا حصہ دار ہوں۔
اگر میں نے اسے دل سے قبول کیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اور آج میں اتنی بڑی سزا نہ بھگت رہا ہوتا، اور نہ ہی میری وجہ سے تمہیں بھی سزا جھیلنی پڑتی۔ سب کا قصوروار میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ شمیم کو اپنے سینے سے لگائے خود بھی زاروں قطار رونے لگا۔ اب کیا فائدہ رونے کا مجید؟ میرا علی تو مجھے چھوڑ گیا، ہمیں چھوڑ گیا، یہی سزا کافی ہے ہمارے لیے۔ غلطی ہم دونوں کی ہے، سزا بھی ہم دونوں نے بھگتنی ہے۔ وہ بھی بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ بس دعا کرو وہ مل جائے۔ میں مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ روزانہ اس کے سینے سے لگی یہی جملہ دہراتی تھی۔ اللہ نہ کرے شمی تمہیں کچھ بھی ہو، میرے جینے کا سہارا تم ہی ہو، بس مجید کو معاف کر دو تم۔ وہ تڑپ کے یہی کہتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اشک بہاتے رہے۔ پچھلے کئی سالوں سے دونوں کی یہی روٹین تھی۔ شمیم نے علی کے کپڑوں کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس سے بیٹے کی خوشبو آتی تھی۔ وہ رو رو کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ ہے تو مرنے سے پہلے بس ایک دفعہ ملوا دے۔ ایک ہی بیٹا اللہ نے اسے دیا تھا، وہ بھی اس سے بہت دور چلا گیا تھا، اس کے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں انمول کے سرہانے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ نرس اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کے اندر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انجیکشن ڈال رہی تھی، اور ڈاکٹر اس کے سوجے ہوئے پاؤں پہ ٹانکے لگا رہی تھی۔ ٹانکے انمول کو لگ رہے تھے اور تکلیف اشتر کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی لب بینچتا، کبھی آنکھیں میچ لیتا، تو کبھی اضطراری کیفیت میں ہاتھ بالوں میں پھیرتا۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے سے بھی گریزا تھا، جو مہارت سے انمول کے خراب زخم پر ٹانکے لگانے میں مصروف تھی۔ ٹانکے لگا کر اس نے انمول کے پاؤں پر پٹی باندھی اور اشتر کو مخاطب کیا۔ سر، ان کا زخم کافی گہرا ہے، بہت احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو۔ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان کا پاؤں زمین پر نہ لگے، مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ میں کچھ دعائیں لکھ کے دے رہی ہوں، وہ وقت پر دے دیجیے گا انہیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں ہدایتیں کرتی ہاتھ دھو کے اپنی نشست پر بیٹھی۔ اشتر انمول کے پاس سے اٹھ کے ان کے سامنے بیٹھا۔ کب تک ٹھیک ہو جائے گی یہ؟ اشتر کے لہجے میں فکر مندی ڈاکٹر نے واضح محسوس کی۔ تقریباً ایک ہفتہ لگے گا زخم بننے میں، اور تکلیف کی شدت بخار کی صورت میں ہے۔ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، دعائیں وقت پہ دیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے تسلی دی، اور دعاؤں کا پرچہ اشتر کی طرف بڑھا کے اسے ہدایتیں دینے لگیں۔ وہ دعائیں لے کر آیا اور پھر انمول کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ڈرپ کینولا کے ذریعے قطرہ قطرہ اس کے ہاتھ سے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ اسے 5 بجے ہاسپٹل لے کے پہنچا تھا، اور اب صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس کا بخار کافی کم ہو گیا تھا، مگر وہ اب بھی ہوش میں نہیں تھی۔ کچھ دیر مزید وہاں ٹھہرنے کے بعد اشتر ڈاکٹر کی اجازت سے انمول کو جس طرح ہاسپٹل لایا تھا اسی طرح واپس گھر لے آیا۔ بہت آرام سے اسے بستر پہ لٹا کے کمفرٹر اڑایا اور نیچے آیا، جہاں نوری رحمت کاکا کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ دونوں اشتر کو دیکھ کے حیرت سے کھڑے ہوئے۔ بھائی آپ کب آئے؟ اس کے بپھرے تیوروں نے نوری کو گھبرانے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ وہ بھائی کل صبح ان کے پیر میں کان چبھ گیا تھا، نوری نے گھبراتے جواب دیا۔ کل صبح سے وہ تکلیف میں پڑی تھی، اور تم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا؟ جب اس کے پیر میں کان چبھا تھا تو اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ انتہائی غصے میں داڑا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں بھون ڈالیں۔ اشتر بیٹا، وہ میں نے بہت اصرار کیا تھا بٹیا سے کہ ڈاکٹر کے پاس چلی چلو، لیکن وہ نہیں مانی۔ خود ہی پیر سے کانچ نکال کے اس نے پٹی کر دی۔ رحمت کاکا منمنا کے بولے، جی بھائی وہ نہیں مانی ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے، اور اوپر جا کر انہوں نے کمرہ لاک کر دیا۔
اور چابی صرف آپ کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے کل بہت کھٹکھٹایا لیکن انہوں نے نہیں کھولا، نوری نے روتی شکل بناتے وضاحت دی۔ کیسے کھولتی دروازہ؟ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی، بخار میں جلس رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم مجھے ہی کال کر دیتے، اور جب میں نے کال کی تو اٹھائی کیوں نہیں؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ میں اگر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا اس کا۔ حالت دیکھو جا کے اس کی۔ اشتر چلایا تو نوری باقاعدہ رونے لگی اور رحمت کاکا سر جھکائے سنتے رہے۔ کان چبھا کیسے اسے، وہ پھر چیخا۔ بھائی وہ مجھ سے سیڑھیوں کے پاس گلاس ٹوٹ گیا تھا، میں جھاڑو اٹھا کے کچن میں گئی، پیچھے سے بھابی نیچے ننگے پاؤں آ گئیں اور کانچ انہیں لگ گیا، نوری نے روتے ہوئے بتایا۔ دیکھ لو اپنی لاپرواہی کا نتیجہ، حالت دیکھو انمول کی، ٹانکیں آئی ہیں اس کے پیر پر۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی، وہ بخار میں تڑپ رہی ہے اور خود یہاں مزے سے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہو۔ غصے سے اشتر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، وہ دونوں پر غسیلی نگاہ ڈال کے کمرے میں آیا، فریش ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ انمول کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بخار ابھی بھی تھا۔ وہ پیار سے اس کی پریشانی سہلاتا رہا اور اس کے چہرے کو تکتا رہا جو ایک ہی دن میں مرجھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ آنکھیں موند گیا۔ اپنی تھکن اتار کے جب وہ 11 بجے اٹھا، انمول اسی حالت میں تھی۔ انمول اٹھ جاؤ یار، اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، اشتر کی جان پہ بن رہی تھیں۔ اپنی کیفیت کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے کھڑکی کے پردے ہٹائے، سائڈ روم کا گلاس ڈور کھولا۔ جب انمول کے وجود میں لرزش ہوئی، اشتر فوراً اس کے قریب آیا۔